نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورۃ التکاثر۔ الحمدللہ ان ڈیپتھ اسٹڈی میں ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھ رہے ہیں۔ جس چیز پہ ہم نے پچھلا سیشن پورا کیا تھا وہ کیا تھا؟ لفظ تکاثر کے 4 معنی۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ الہاکم، یعنی ہم نے کتنے دن لفظ صرف الہا پہ بات کی ہے، لغویات ابھی بھی پوری نہیں کی۔ میں نے چھوڑ دیا کہ کچھ تو آپ کو دوں، کیونکہ ہماری پوری زندگی لغویات سے بھری ہوئی دکھتی ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ چیزیں آگے آتی جائیں گی، اسپیشلی آیت 2 کے اینڈ پہ بھی کچھ چیزیں آئیں گی۔ تو مقصد حیات سے غافل کرنے والی چیزوں کو لغویات کہتے ہیں۔ لغو، لائف فل آف انٹرٹینمنٹ، اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آج بڑی بڑی حدیں بھی ٹوٹ گئیں اور باقی چیزیں۔ ہم لفظ تکاثر پہ تھے، کثرہ، اکثر، کثیر، یہ سب کچھ اس لفظ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا جو ساؤنڈ یا اس کی ساؤنڈ یا اس کا جو وزن استعمال کیا وہ تکاثر کیا۔ اکثر بھی آ سکتا تھا، الہاکم اکثر، الہاکم کثیرن نہیں آیا، تکاثر کیوں آیا؟ تو ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ اور عربی میں نا باب ہوتے ہیں، باب 9 ہے یا 12 ہے، مختلف طرح سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ساؤنڈ، آپ ایسے کہیے کہ جیسے آپ برف بناتے ہیں نا تو آپ کے گھر میں سانچے ہوتے ہیں، کسی میں چکور ٹکڑیاں بنتی ہیں، آج کل بڑے فینسی بھی آتے ہیں، سٹارز ہیں، بچوں کے لیے اگر بنا رہے ہیں تو چاند ہے، ستارے ہیں نا۔ آپ ذہن میں لائیے کہ آپ کے پاس مختلف سانچے ہیں، ایک ہی پانی ڈالتے ہیں اس میں، لیکن سٹارز والے میں پانی ڈالیں گے تو بعد میں کیوبز سٹارز کی شیپ کی ہوں گی، چکور ہے تو چکور ہے، گول ہے تو گول ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یہ جو ڈفرینٹ اوزان بولتے ہیں ہم اس کو، اوزان وزن سے، ان کے اندر پھر معنی ہوتے ہیں۔ یعنی کسورہ لفظ ہم نے دیکھ لیا نا، کاف سارا سے، اب جب اس کو اب یعنی کہہ لیجئے کثیر کہیں گے، فعیل، تو اس کا سانچہ کوئی اور بنے گا، ہم اس کو اس وقت نہیں چھیڑ رہے۔ اکثر کہیں گے افعال کا وزن، کثیر فعیل کا وزن ہے، ایک سانچے کا نام ہے، نہیں۔ یہاں لفظ کے التکاثر، باب تفاعل ہوتا ہے ایک، اس کے اندر جب یہ لفظ آیا تو اس کے 4 معنی ہیں، جس میں 2 ہم دیکھ چکے، میں دہرا دیتی ہوں۔ پہلا کہتا ہے رغبت بعد الکثیر، obsession، کھانے کے بعد پھر بھوکے، جس کو اب لوگ کہتے تھے نا اس کی نظریں نہیں بھرتی، پیٹ بھر گیا نظر نہیں بھری، اس کو کہتے رغبت۔ رال ٹپکانے والے اشتہارات، ہر وقت دنیا دنیا، کون کیا کر رہا، کیسے، خیالی پلاؤ، میں بڑا ہو کر یہ کروں گا، وہ کرے گا، اور سوشل میڈیا کے تھرو، ڈراموں فلموں کے تھرو ایک ایسی دنیا دکھائی جاتی ہے کہ جس کے بعد ہم اپنی زندگی سے خوش نہیں رہتے اور ادھر ہی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ اور اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اشتہارات نے، ایڈورٹیزمنٹ، ایڈز۔ آپ کوئی بھی میڈیم کھول لیں، ٹی وی سے لے کر یوٹیوب چینل، فیس بک چینل، ABC آپ کو اشتہار دکھائیں گے۔ یہ قیمت ہے اس کی۔ آپ سے پیسے کیوں نہیں لیتے؟ واٹس ایپ فری کیوں ہے؟ ای میل فری کیوں ہے؟ یوٹیوب چینل آپ کو فری کیوں ملتا ہے؟ تاکہ وہ اشتہار والوں سے پیسے لیں۔ آپ کو اشتہاروں سے بغیر چاہیے تو آپ سبسکرائب کیجیے اور آپ پیڈ ورژن لیجیے، سمجھ رہے؟ پہلے وہ آپ کو وہ امرود کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا فری میں دیتے ہیں، جو آپ دکھا کر چوہے کو کڑکی پہ لاتے ہیں، اور جب چوہا اس امرود کے چھوٹے سے ٹکڑے کو لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو کڑک کر کے اس کی گردن کو دبا دیتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو پہلا معنی آپ پر میں سمجھ چکے کہ ہمارے خواصوں پہ صرف دنیا دنیا دنیا۔ دوسرا کیا تھا؟ متنافسہ بعد الکثیر۔ فرسٹ اسٹیپ پہلا ہوتا ہے، مجھے اور ملے اور ملے اور ملے۔ جب وہ مل جاتا ہے نا تو اس کے بعد کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، کمپیریزن۔ عرب انگلش کا ایک محاورہ کہتے ہیں، کمپیریزن کلز کریٹیوٹی۔ تقابل جہاں بھی آئے گا وہاں آپ کی کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی۔ میں نے وہی بنانا ہے، نقل مارنا نہیں کہتے، اس کو نقل مارنا لکھ لیں آپ،
ہمارے کلچر میں اس چیز کے لیے سمجھنے کے لیے بہترین چیز کیا ہے کہ نقل مارنی ہے. اور ہمارے ہاں ایک اور بھی جملہ ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اور جملہ اس کے ساتھ لکھے, میں آپ کو محاورے اس لیے لکھاتی ہوں کہ پھر ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں. کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا. بھئی وہ گورے ہیں, ان کی نیلی آنکھیں ہیں, ان کو یہ سٹائل سجتا ہے, تم کدھر چل پڑے. ہم جب دوسروں کو دیکھ کر اپنا بھی رنگ لال کرنے لگتے ہیں, وہ تو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, ہم اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے, تو متنافسہ کیا ہے؟ کمپیٹ کرنا, ہر وقت دوسروں سے مقابلہ. کپڑے ہیں تو کپڑوں میں مقابلہ, گھر ہے تو گھر میں مقابلہ, شادیوں میں مقابلہ. وشیس سرکل, اب اس کا ایک اور نام لکھے, وشیس سرکل. ایک سرکل میں سے نکلے, پھر دوسرا, پھر تیسرا. احاطت بھی خطیئتہ, کہہ لے میرا گھر چھوٹا, دوسرے کا بڑا, اس کے بچے زیادہ پڑھ گئے, اس کے بچے ڈاکٹر, میرے نہیں بنے, میرے پاس تو کچھ نہیں. اپنا شوہر نہیں پسند آتا, کیا کروں, میرے شوہر کو تو کوئی ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے, یہ تو 14 فروری کو بھول ہی نہیں دیتا, میری دوست کا یہ. تقابل تقابل تقابل. ایسا بندہ کبھی خوش نہیں ہوگا. سونے جیسی چیز آپ اس کو دے دیں, اس کو آگے ہیرے کی دکھ رہی ہوگی. اور بات جس پہ چھوڑی تھی وہ کیا تھی کہ دنیا میں تو تقابل تھا. آج افسوس کی بات ہے کہ ایک رسمی رواجی دین میں بھی تقابل آ گیا. دین کے نام پہ بھی مقابلے بازی, تقابل. اس کو اتنا سنتے, اس کے اتنے فلاں, اس کے اتنے, اس کی ویڈیو, اس کی ویڈیو. اور دین دینے والے بھی دین دینے کے درمیان سیلف کانشیس ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم اچھے لگے. یاد رکھیے, لکنت والی زبان جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی معروف ہے, حق بات کو لکنت والی زبان کے ساتھ بھی پیش کریں گے نا تو اس میں کشش ہوگی. یہ جو دل کھچتے ہیں نا, یہ سچ پہ کھچتے ہیں, باقی تو صرف ادھر ادھر کی باتیں. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کہہ لیں بھیڑ چال. کبھی اللہ آپ کو زندگی میں دین کے لیے لے آئے, کبھی آرٹیفیشل سٹائل مت بنائیے گا. راہ لگا کر بولنا, محفلیں گرم کرنا, رلانے والی دعائیں کرنا, یہ سارے دین کے متنافس ہیں. مشہور ہو گیا سوسائٹی میں, فلاں دعا بڑی اچھی کراتے ہیں, فلاں ختم بڑا اچھا کراتے ہیں, فلاں میلاد بڑا اچھا پڑھتی ہیں, فلاں نعتیں بڑی اچھی پڑھتی ہیں. مجھے ربیع الاول کے کچھ موقع یاد آ گئے, جو جہاں بلاتا ہے بسم اللہ. کوئی کل کسی چرچ میں بھی بلائے گا تو وہاں بھی جانے کو تیار ہے, کوئی کسی کہہ لیجئے کہ برے سے برے نام والی جگہ پہ بھی کہے گا خیر کی بات کرنے آئے تو جائیں گے. تو اچھی جگہ تو اچھی ہوتی ہیں. میں نے جا کر دیکھا ہے کئی جگہ جہاں صرف رسمی محبت کے اظہار ہوتے ہیں, اس میں اور کسی شادی کی مہندی اور ڈھولک پارٹی میں نے فرق نہیں دیکھا. گھبراہٹ کے ساتھ کہ میں کہیں غلط تو نہیں آگے جگہ پہ, نہیں, ایسے ہی ہوگا. اور پیسے دے کر کئی لوگ جب درسوں کے ٹائم لیتے ہیں, ابھی تو بہت یعنی سبھی کو پتا ہے, ساتھیوں سے جب کوئی درس کا ٹائم لیتے ہیں نا تو پوچھتا ہے وہ آپ کی ٹیچر ہیں تو ان کو بلانا ہے تو پیسے کتنے لیں گی, ان کو ہدیہ کیا دیں, بس یہیں پہ آپ کا ہمارا معاملہ ختم. نہیں اصل میں وہ ہم نے دوسری بھی ایک بلائی نہیں ہے نا, تو وہ تو ہم سے پیسے لیتے ہیں, گھنٹوں کی سب سے پیسے لیتے ہیں, پر نعت پیسے چلتے ہیں, پر قوالی پیسے چلتے ہیں. پروفیشن ہے یہ, کیونکہ وہ رلاتے بڑا اچھا ہے, وہ ہنساتے بڑا اچھا ہے, وہ گنگناتے بڑا اچھا ہے. متنافسہ ہے یہ, چھوڑ دیجئے, سیدھی بات کرنی ہے, سننی ہے سنو, نہیں تو نہیں, جاؤ ہم جائے. دیکھیے آپ سادے گھر کے صاف ستھرے کپڑوں میں ایزی فیل کرتے ہیں یا گوٹے کناری والوں میں؟ گو کہ ہم کبھی کبھی گوٹے کناری والے پہنتے ہیں تو جان پہ بڑی ہوتی ہے نا. دین کو سیدھا رکھیے, باقی لوگ بتھیرے ادھر ادھر کرنے والے. تو اس کا ایک نام میں نے آپ کے لیے رکھا ہے ریٹ ریس, چوہوں کی دوڑ. ایک چوہا جدھر گیا ادھر, بھیڑ چال, شیپ مینٹیلٹی. ایک بھیڑ اوپر سے گرتی ہے, ساری گرتی ہیں. سنا ہوا نا یہ محاورہ. ایک ٹیچر تھا, بچوں کو میتھ سکھا رہا تھا, کہنے لگا کہ اوکے میں تمہیں ایک سوال دیتا ہوں, اس کا جواب بتاؤ. 10 بھیڑیں, شیپ جس کو کہتے ہیں انگلش میں, وہ پہاڑی کے اوپر جا رہی تھی. ان میں سے ایک بھیڑ کا پاؤں پھسلا تو وہ پہاڑ سے گر گئی. تو بتاؤ پیچھے کتنی بھیڑیں رہ گئیں, کتنی شیپ رہ گئی پہاڑ پہ؟ تو جس اسٹوڈنٹ سے پوچھا اس نے کہا کہ 0, no one.
شاید استاد کو غصہ آ گیا, کہیں گے یو ڈونٹ نو میتھ. اس کا خیال تھا کہ 9 رہ جائیں گی, 10 میں سے 1 گر گئی تو 9 پیچھے. کہنے گے یو ڈونٹ نو میتھ, تمہیں میتھ حساب نہیں آتا. کہنے لگا اور ٹیچر یو ڈونٹ نو شیپ, تمہیں شیپ مینٹالٹی نہیں پتا. آپ کو بھی سنا دوں, اگر کسی ایک بھیڑ کا پاؤں پھسلے نا پہاڑی سے تو گرتی ہے ریئل میں, تو باقی 9 اس کو دیکھ کر گرنا شروع ہو جاتی ہے. کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ بھیڑ چال, اس کو کہتے بھیڑ چال. ایک کا رنگ لال تھا, کہتے ہیں کسی ہمسائے کا رنگ لال تھا, دوسرے کو پیٹ پیٹ کر لال کرتے. یہ ہے جی متنافسہ. اور پھر اس میں دنیاوی ایجوکیشن اس وقت میں پورے شعور سے آپ بچیوں کو بھی کہوں گی, اگر آپ پیرس میں ہیں اور آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں, اسٹڈیز کرنی ہے, پیرس کی یونیورسٹیز وہ یونیورسٹیز ہوں گی کہ کتنے ناروے کے لوگ خواب دیکھ رہے ہوں گے ینگ کہ ہائے ہم پیرس کی اس یونیورسٹی میں جا کے پڑھے. لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں مجھے داخلہ ملے یو کے کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں, تو یو کے والوں نے بھی پر تولے ہوئے کہ ان کو داخلہ ملے کہیں فن لینڈ میں. یہ بھی آج کا ایک متنافسہ, کون کس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے, کون کہاں سے پڑھ کر آیا. دین میں بھی یہ ہو گئے برانڈ, صرف اداروں کے ناموں کے کورسز پہ لوگ جاتے ہیں. جیسے آپ کبھی کبھی یہ بھی جانتے ہیں کہ اونچی دکان پھیکا پکوان. آپ سب دیسی لوگ بیٹھے ہیں, مجھے بتائیے کہ وہ سڑک کے کنارے جو انڈے اور شامی کباب والا برگر زیادہ مزے کا ہے, یا میں نام نہیں لیتی تاکہ کسی کا نام برا ہو, نہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو, یا وہ دوسرا برگر جو 500-700 روپے کا آتا ہے, کون سا اچھا ہوتا ہے؟ انڈے والا, سڑک والا, بلکہ اس میں تھوڑی سی مکھیاں بھی نکلی ہوں. لیکن کیا ہے متنافسہ. یہاں سے پاکستان کوئی گیا اور آپ کے رشتہ دار آپ کو سڑک کے کنارے وہ انڈے والا برگر لے کے کھلانے لگ گئے. نہیں بھی بیمار ہونا تو آپ نے ہو جانا ہے کہ انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا کھلا دیا. سمجھے؟ اس سے نکلی ٹرینڈ سیٹنگ. اس نے آج ہماری سوسائٹی کو یہ بنا دیا, دین تو دین, دنیا بھی. اور آپ دیکھیں الہاکم, تم کم تم کم تم, یعنی ان کے سارے سیغے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تم نے کرنا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سیدھے رہیے, اللہ آپ سے خیر کرے گا. اور آج ہماری سوسائٹی میں جو حسد ہے نا, کلنگ ہے, رابریز ہے, اور جس کو وہ کیا کہتے ہیں, کسی کو اغوا کر کے اغوا برائے تاوان, اس کی بہت بڑی وجہ متنافس ہے. ایک بڑی شادی آپ کر لیتے ہیں, آپ اپنے 10 دشمن تیار کر لیتے ہیں. مالک خطرے میں ہے, ڈرائیور ہی ہو سکتا ہے کہ گن پوائنٹ پہ مالک کے ہاتھ سے پیسے لے کے بھاگ جائے. ٹھیک ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے انشاءاللہ, اور بچنا ہے. آگے آج چلیں گے تیسرا درجہ. تکاثر کے وزن پہ جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مفخرتن بعد الکثیر. کیا مفخرتن, فخر کا لفظ ان میں رکھ لے تو یہ سننا اور بولنا سمجھ آ جائے گا. مفخرتن بعد الکثیر, pride in having a lot. پہلے کیا تھا؟ زیادہ ہو, رغبت مل گیا تو متنافسہ شروع ہو گیا, اس سے زیادہ وہ ہو گیا. اب یہ تیسری سیڑھی پہ بندہ خود بخود ہی چڑھ جاتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ فخر ہی فخر. یہ ہے جس کو سورۃ الحدید میں کہا نا وَتَفَاخَرُ بَيْنَكُمْ, وَتَكَاثُرْ پیچھے تھا. pride in having a lot, میرے پاس اتنا, تمہارے پاس کتنا, میرے پاس تو یہ. اور اس کو آپ اگر اپنی محاوروں کی زبان میں لکھیں تو ڈینگے مارنا, پھپتیاں کسنا. میرے پاس تو آئی فون 13 ہے, بلکہ اس کا بھی ایکس ہے. آپ کے پاس کون سا ہے؟ اچھا آئی فون 3, سچی اتنا چھوٹا, اس میں آپ کو دکھتا یہ نا. آپ کے پاس کون سا؟ اینڈرائڈ نا. میں اینڈرائڈ نہیں یوز کرتی, میں تو آئی فون یوز کرتی ہوں. برانڈ کانشیس ہونا, پھر فخر. آج ہماری شادیاں اس کی عملی تصویر بن چکی ہیں. دیکھیے ایک لفظ, 2 لفظ لکھے, چلیے میں بولتی ہوں آپ لکھیں گے تاکہ آپ اس جملے کو سمجھ جائیں. فخر کیسے ہوتا ہے؟ آپ اس کو اس طرح امیجن کیجئے, ہر ایک کا دل کرتا ہے اپنے بچوں کی شادیاں اچھی کریں,
کوئی بری بات نہیں، پہلے بھی تھی، آج بھی، خوش ہونا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس خیال کے ساتھ کہ دوسروں پہ فخر جتا سکے۔ تھیم میرج، تھیم سیٹ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے اپنے غریب ملکوں میں یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے، آفیسز بن چکے ہیں، تھیمز۔ آپ چاہتے ہیں میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈیٹ ہے، یہ طریقہ ہے، مجھے کوئی تھیم دیجیے۔ اچھا وہ تھیم کیا ہوتا ہے بلا؟ ہمیں تو اتنا بتایا کہ تھیم کسی ناول کا ہوتا تھا یا ڈرامے کا ہوتا تھا یا فلم کا ہوتا تھا۔ اچھا تھیم مثلا ایسی فضولیات کو میں اپنی زبان میں کہوں، اچھا سب جو ہے نا وہ لائٹ موو کپڑے پہنیں گے، چلو جی تھیم میں وہ آپ سے کلر سلیکٹ کرواتے ہیں، آپ کی اس پوری شادی کا تھیم سلیکٹ ہو گیا لائٹ موو کلر۔ اب آپ نے ہال جو لینا ہے، اس ہال والے سے جا کے بات کرنی ہے کہ مجھے سارے ہال میں پرپل لائٹ موو شیڈ مست چاہیے، دلہن کا کپڑا لائٹ موو ہوگا۔ اچھا اس کے لیے پھر آپ بوتیک والے سے جا کے، پھر ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو ایک بوتیک کا پتہ بتاؤں، اس کے پاس لائٹ موو برائڈل ڈریس بڑے زبردست ہے، اچھا جی ضرور ہماری مدد کریں، آپ کو وہ دیں گے اور ان سے کمیشن لے لیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، یقین آ رہا ہے آپ کو ان باتوں پہ؟ پھر کرسیوں پہ بھی موو کپڑے، دلہن کے بھی کپڑے، پھر دلہن کی جو ساتھ سہیلیاں ان کے بھی کپڑے۔ آج کی شادی کا تھیم ریڈ ہے، میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے سب ریڈ کپڑے پہنیں گے، یہ میں نے پریکٹیکلی لائیو دیکھا۔ یقین کریں کہ دلہن بیچاری کو کوئی نہ پہچانے نہ دیکھے، ساری بہنیں بھابیاں اے بی سی سب بڑے بڑے برائڈل اپنے یا نئے بنا کے، بلکہ نئے تھے، تو وہ دلہن تو بیچاری بیٹھی سٹیج پہ تھی، وہ تو ابھی نہیں نیچے اتری نا، ابھی شادی کا دن ہے چلو، لیکن سب پھر ٹر رہی ہیں، وہ زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ دلہن کا حق مار دیا آپ نے، سب نے ریڈ جوڑے پہنے۔ پھر لڑکوں میں دیکھیے، پھر آپ اس کو دیکھیں تو مہندی کے تھیم ہے، لڑ دلہا کے جو دوست ہیں وہ سارے پیلے کرتے پہن رہے ہیں تو انہوں نے بھی پہننے ہیں، یہ بھی ایک تھیم ہے۔ یہ تو میں نے ابھی صرف پہننے کا تھیم بتایا، کھانوں کے بھی تھیم ہے۔ یعنی ایک شخص نے شادی کی اور کھلے اوپن ہال، یعنی شادی ہال نہیں، اس کو آج یہ بھی ایک نام دے دیا کہ اوپن ایئر میں پھرو ٹرو اور جو چاہو مانگو تمہیں ملے گا۔ وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے، یہ جنت ہے۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا کہ میرے بچے کی شادی فلاں اوپن ایئر مطلب کسی لان، کسی ہوٹل کا لان تھا، اس میں ہوگی، آپ تصور کریں آپ کو کیا چاہیے، سارے شہر سے کک، کوئی وہاں کٹکٹ بنا رہا ہے تو حلوہ پوڑی بھی ہے تو وہاں نہاری ہے، تو وہ جو گئے ہوئے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاق میں کہ یہ چیز تو نہیں ہوگی نا، وہ مانگی تو کہا جائیے وہ اس کا سٹال ادھر ہے، یہ سچ ہے۔ اور وہ بٹیرے اور چڑیاں تک فرائی کر کے آپ کو کھلا رہے ہیں، دس از ٹرو، یہ سب ہو رہا ہے، یہ مفخرت ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ، نہ مانے تو نہ مانیے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دیکھیں۔ آج دیندار بھی دنیا دار بھی مفخرہ میں آگے۔ پھر اس میں اور کیا آتا ہے؟ آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تعریفیں کرتے ہیں، کچھ ماں باپ کا تو کہنا چاہیے کہ مذہبی حق ہے، کوئی کہتا ہے میرا بچہ فرسٹ آیا ہے، یہ میرا بھی بچہ بڑا لائق ہے، کوئی اپنا کہے گا میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی دی، بڑی اچھی جاب دی، میرے سارے بیٹے بچے ڈاکٹر ہیں، میری بہویں بھی ڈاکٹر نہیں ہیں، بھائی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نہیں ہے تو بڑی اچھی، یعنی یہ جو ایجوکیشن کا ایک مسئلہ ہو گیا، میرا بچہ ادھر پڑھنے گیا ادھر گیا، یعنی دعوے، یہ مفخر ہے، فخر۔ پھر اس کا ایک اور انداز سمجھیے، مشہور لوگوں سے تعلق رکھنا، میں فلاں کو جانتی ہوں، وہ میرے گھر آتے رہتے ہیں، وہ رہتے ہیں، بلکہ پرانی بات ہے کہ ایک بڑی مشہور آرٹسٹ تھی اپنے دور میں، ٹی وی پہ ان کا نام چلتا تھا، تو کسی کی گاڑی لاہور کے لبرٹی چوک میں کسی دوسرے کی گاڑی سے ٹکرائی، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جس سے ٹکرائی ہے وہ آرٹسٹ کی گاڑی تھی، خبر مشہور ہو گئی، کل رات میری گاڑی فلاں سے ٹکرائی،
مفخرت ضرورت ہے اس پہ غور کیا جائے. جو اللہ نے آپ کو دیا تھا اس کو براڈ کاسٹ کرنا. اور آج اس کا سمپل سا ایشو اسنیپ چیٹ, سیلفی کلچر, کوئی کونے میں بیٹھا ہے. یعنی آج یقین کریں, میں اکثر ظاہر پیپل پرسن ہوں, لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہوں, تو میں کسی جگہ تھی تو ماں کو نہیں پتا تھا بیٹی گھر میں سو رہی ہے کہ کدھر ہے کیا ہے, تو ایک دم اس نے اپنا فون دیکھا نا, تو غیر دانستگی میں یا نہ دانستگی میں انکانشیسلی اس کے منہ سے کہ یہ ادھر پہنچی ہوئی ہے. تو اب وہ خود سے جو بات کر رہی تھی پھر خود ہی بتانے لگی, کہنے لگی کہ میں تو سمجھی میری بیٹی گھر سو رہی ہے, تو وہ تو فلاں ہوٹل میں کھانا کھا رہی ہے اس وقت. میں نے کہا یہاں بیٹھ کر کیا کوئی وحی آئی ہے, کیسے ہوا ہے؟ کہنے کی یہ اس کی سنیپ آئی ہے, وہ 1 سیکنڈ کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے. تو اس کو یہاں بیٹھ کر پتا چلا کہ بیٹی گھر میں نہیں, وہ کہیں ہے. کئی چوریاں پکڑی گئی, مردوں کی چوریاں بیویوں نے پکڑ لی کہ وہ کہیں بیٹھے. میں کہتی ہوں اگر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھے کھانی بھی ہے تو دوسروں کو ضرور دکھانی ہے. کئی چوریاں پکڑی جاتی ہیں اس سے. آپ ایک نام ڈالیں, آج آپ بندہ ڈھونڈیں. پہلے دور میں ہوتا تھا شادی ہونی ہے نا تو لڑکی لڑکے کو دکھانا ملانا ایک بڑا ایشو تھا. جائیں گے دیکھ, پھر وہ بھی اس وقت سارے اچھے ہی بن کے آئیں گے. تو آج کل کے بچے کہتے ہیں بس اس لڑکی کا ایک پورا نام دے دیں, ہم اس کو سوشل میڈیا پہ ڈھونڈ لیں گے اور پھر اس میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو لہٰذا یہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ غور کریں تو آپ کو پھر سمجھ آتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اگلا درجہ لیجئے, پھر ان چاروں کو اکٹھا سم اپ کریں گے. اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ مشارکتن بعد الکثیر. اب عربی کے لفظ ہیں چونکہ آپ کو نہیں سمجھ آ سکتے نا, ایک دم کامن نہیں ہوتے, تو انگلش میں اس کا اگر ٹرانسلیشن کر دوں, کامن لفظ ہوتا ہے نا, کامنلٹی آف ہیونگ اے لاٹ. اور اس کا سب سے آسان لفظ بول دوں, مقابلہ بازی. ہم کر کے دکھائیں گے, ہم اب ذرا کریں گے مقابلے پہ. اس میں وہ کہنا چاہیے جیسے آپ نے بیڈنگ سٹائل دیکھا, ادھر پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ناروے میں اس کو بوت دینا کہتے ہیں, بوت. کوئی کہتا ہے یہ میں 1,00,000 کی خریدتا ہوں, اگلا کہتا ہے میں 1,10,000 کی خریدتا ہوں, 1,10,000. یہ جو مشارکہ ہے نا وہ یہ ہے. ٹھہر جو میں تمہیں دکھاتا ہوں, یعنی ہر قیمت پہ یہ لیں گے. اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ اب ذرا دل کو بڑا کر کے سنیے, کپڑوں میں ہو رہا ہے آج کل. ایک جوڑا بت بنا کر کوئی برانڈ ہولڈر میڈیا پہ ڈالتی ہے, اٹس ناٹ فار سیل, یہ آپ کو کہیں نہیں ملنا. آپ اس کو دیکھیے, سسکیے, تڑپیے, روئیے, دھوئیے, ساتھ ایک ماڈل بھی دکھاتے ہیں کہ آپ شاید ایسی لگ جائیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ چاہتی ہیں یہ جوڑا تو بیٹ دیجیے, بیٹ دے دیتے ہیں. اب وہ اوپن چینل, فیس بک پہ یہ لائف بیڈنگ ہو رہی ہے, یوٹیوب چینلز پہ ہو رہی ہے, انسٹاگرام پہ ہو رہی ہے. 20,000 کا جوڑا جو انیشیل ان کا ایک سیٹ اپ تھا نا, وہ 1,00,000 کا بکتا ہے. بھلا کیوں آپ کو پتا؟ مشارکتن بعد الکثیر. وہ ایک گارنٹی پیپر ساتھ دیتے ہیں کہ اس جیسا دوسرا جوڑا نہیں بنے گا. یعنی آپ شادی میں پورے ٹرسٹ سے پہنیے کہ یہ لڑکے کی ماں نے نہیں پہننا ہوگا کیونکہ آپ نے لے لیا چونکہ آپ لڑکی کی ماں ہے جی. تمہارے آپ کو پتا تھا یہ بات کہ نہیں؟ ہمارے آج سے کئی سال پہلے کی کہانی ہے کہ ایک انکل تھے تو ان کی مسز کا بوتیک تھا اور وہ یو اے میں رہتی تھی کہیں. تو اس وقت, آج سے کتنے سال گزر گئے ہوں گے, وہاں یہ کوئی 100 میں ایک کے ساتھ ہوگا, آج یہ گلی گلی ہو رہا ہے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم 6,000, میرے ذہن میں لفظ 6,000 ہے, اس وقت 6,000 ایسے تھا جیسے آج 6,00,000 ہوگا. وہ کہتی تھی کہ ہم آج کی زبان میں کہہ لیں کہ 6,000 کا سوٹ 60,000 میں بیچتے ہیں. کیوں؟ کہتی اس کے ساتھ ہم ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی بنے گا, ہم بھی دوبارہ نہیں بنائیں گے, کاپی رائٹ. کیا آپ, اور مقصد کیا ہے؟ میرے جیسا کوئی نہ لگے. کیا یہ آپ نے عام عورتوں میں نہیں سنی, یہ بڑا عام ہو گیا, یہ بڑا فیشن عام ہو گیا. یہ پرانے پچھلے سال کے سیل میں لون کے کپڑے کیوں نہیں لے کر آپ پہنتے؟ مشارکت.
نہیں نہیں یہ سب کو پتا چل جائے گا، یہ تو سب نے پہن لی ہے. اور کبھی وہ مہنگی لون کا سوٹ کبھی سستے میں کاپی آ جائے نا اس کا ریپلیکا، تو وہ پہنے. ایک سسٹر تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوٹ بڑے شوق سے بنایا ہوا تھا. آپ دیکھیے انہوں نے جیسے بنایا کیا کرایا، تو ان کی میڈ نے اللہ کے حکم سے پتہ نہیں کہاں سے وہی سوٹ اس بیچاری کو سستی لون میں مل گیا اور وہ پہن کر آ گئی. واللہ یہ سچ ہے. کہتی ہے اس کو دیکھنے کی دیر تھی تو میرے شوہر نے کہا کہ یہ جوڑا جو تم نے بنایا تم نہیں اب پہنو گی، اس کو دے دو کسی کو. مقابلے بس. اب مجھے بتائیے کہ یہ سب کچھ کیا ہم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور کر رہے ہیں اگر، تو پھر مقصد حیات سے غافل نہیں ہوئے. آج کتنی خواتین کا صرف مقصد حیات جہاد، جوڑا خرید کر سلا کر اس کی میچنگ لے کر جوتا لے کر پہننا. پھر کوئی پہننا بھی آسان ہے. پہلے ٹائم لے کر شادیوں میں پہلے دلہنوں کے ٹائم لیتے تھے، اب دلہن کی ماں، بہنیں، بھابیاں اور دلہا، اور ایک شادی میں کم از کم میں کہہ سکتی ہوں 50 دلہنیں بنتی ہیں اپنی حیثیت سے. کوئی پارٹی میک اپ کراتی ہوگی، کوئی لائٹ کراتی ہوگی، کوئی ڈے میک اپ، کوئی نائٹ، کچھ نہ کچھ کر کے وہ آپ سے کئی ہزار لے کے جاتی ہیں. دیکھیے کوئی منع نہیں تھا، لیکن جب یہ کمپٹیشن اور چھپانا کہ وہ جیسے کیا یہود نے تورات کو چھپایا تھا کہ بھنک نہ پڑے، آخری دن تک نہیں بتانا کہ میں نے کیا پہننا ہے، اور پہننا ہے تو لوگ سڑے بولیں لیا کہاں سے، یہ نہیں بتانا. میں نے خود دوستوں کو دوستوں کے کپڑوں کے بارے میں اتنا انویسٹیگیشن کرتے اور کیوریس ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کہیں سے پتہ لگ جائے کہ اس نے یہ لیا کہاں سے. ہم اس سے پوچھیں گے تو بتائے گی، نہیں بتائے گی تو جھوٹ بتائے گی. اور اس سے بھی بڑا مشارکہ، قیمت صحیح نہیں بتانی کتنے کا، بس ایک کا بڑی ناز سے ایک کا. اب وہ ایک کیا ہے، وہ 1,00,000 کہہ لیں آپ، 1,000 سمجھیں آپ کی مرضی ہے. ناز بڑا سستا ملا. اور آپ دیکھیے کہ سارے ان چاروں سٹیپس کو اکٹھا کر دوں نا اگر، تو آپ دیکھیں کہ آج ہماری زندگی مہنگی ہو گئی ہے. یہ جو مہنگائی کا ہر وقت افریت سوار ہے نا ہم سب کے ذہنوں پہ، ہائے یہ وہ یہ کیسے ویسے کیسے، اس کی وجہ رغبت بادل کثیر، رکھنے کی جگہ نہیں ہے کپڑے الماری میں. پھر رغبت ہے، گئے تھے پسند آ گیا، دیکھا تھا اچھا لگ گیا، اور کئی لوگ لینے کے بعد اس کو یوز بھی نہیں کر پاتے، وہ الماریوں کی زینت ہو جاتا ہے لیکن رغبت نہیں ختم ہوتی. پھر متنافسہ بادل کثیر، اب ایک دوسرے کے ساتھ کھنچا تانی. پھر فخر ہے مفخرتن، پھر مشارکہ. اگر آپ ان چاروں کو اردو میں ایک طرح سم اپ کریں نا، تو پہلا کیا ہے، کثرت کی طلب. دوسرا کیا ہے، کثرت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ کرنا. تیسرا کیا ہے، اس سے بھی اب ایک اور درجہ بڑھ گیا بیماری کا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کینسر کی سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3، یہاں 4 سٹیجیں لکھی ہیں، کیونکہ جو 4th سٹیج کا کینسر ہوتا ہے وہ مریض کم ہی بچتا ہے. یہ کینسر ہے، مردوں کا کینسر ہے، غریبوں کی جان نکل رہی ہے. کولو کے بیل بن کے وہ آپ بیگمات کی خواہشات پوری کریں. اور اس مرد کو سوچئے جس نے بیوی کو بھی خوش کرنا ہے، بیٹی کو بھی خوش کرنا ہے، بہو کو بھی کرنا ہے، ماں کو بھی کرنا ہے، بہنوں کو بھی کرنا ہے. اس غریب کو دل کا دورہ نہیں پڑنا ہر شادی کے موقع پہ. پھر کہتے ہیں کنجوس، پھر کہتے ہیں ان کا تو کماتے کس لیے. کبھی آپ صرف ایک شادی میں بننے والے کپڑوں کے درزیوں کے بل دیکھ لیں، بوتیکس کے بل جمع کر لیں. جیولرز تو پیچھے کرتے ہیں نا، ابھی وہ تو چیخ نکلنے والی آج کہانی ہے نا. جوتوں کے بل، کین یو بلیو، 25 ہزار روپے کا ایک جوتا، پھر پہننا بھی پاؤں میں، سر میں نہیں مارنا، بلیو می. اور یہ متنافسہ اور مشارکہ اور یہ ساری کثرت اور فخر، اور پھر کثرت کے بعد جو مشارکت ہے، اس حد تک بدلی بڑی کہ عورتوں کے ساتھ اب مرد بھی اس کا شکار ہو گئے. یہ جو مکس اینڈ میچ دولہا اور دلہن بن گئے ہیں، دور سے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہے ہی کون اور شی کون ہے. پھر دلہے بھی میچنگ ہو گئے. پھر ادھر سے آرڈر آتا ہے کہ اس دن لڑکی نے یہ پہننا ہے، تو اب لڑکا وہ گھر گھر کھیل رہے ہو.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ویلے ہو، بیکار ہو، ساری دنیا پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، دنیا میں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور تم مستیاں کر، ایسے لگ رہا ہے فتح کا جشن ہے کہ اللہ ساری دنیا پہ اسلام کے جھنڈے گڑ گئے، امت محمدیہ نے امت وسط ہونے کا حق ادا کر دیا، کنتم خیر امتن کا لقب مل گئے، تو اب ذرا ہم ایک جشن نہ منا لیں۔ ایک موقع کیا زندگی میں آتا ہے، ہم بالکل بدکنے لگتے ہیں، اچھے بھلے چلتے چلتے نماز، روزہ، حج، عمرے، قربانیاں، کوئی سوال تو ہمارے پوچھے قربانیوں کے بارے میں؟ جانور کا ایک کان ٹیڑھا ہو جائے، اس کی دانت نہ ہو تو ہمیں فتوے لینے پڑ جاتے ہیں، اور جب یہاں آتے تو کوئی فتویٰ نہیں لیتا۔ یاد رکھیے اس نے آج ہماری زندگی اچیرن کر دی ہے۔ اب ان سارے سوالوں میں اس کو سم اپ کر رہی ہوں، سوال اٹھتے ہیں کچھ لوگوں کے، پیچھے بھی تذکرہ ہوا، یہاں اس کو کوشچن کے لے کر، یعنی اینڈ پہ ایک کوشچن آنسر سیشن کی صورت میں شاید کو اگر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں تو ایک سوال بہت اہم ہے، کیا برانڈز پہن سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل لفظ برانڈ بہت برانڈ پہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو وہ گھڑیوں کے برانڈ تھے، راڈو گھڑی کوئی پہنتا تھا، گاڑیوں میں لینڈ کروزر تھی یا مرسڈیز تھی، آج لفظ برانڈ ہم سب جانتے ہیں۔ دیکھیے پرس ادھر ہے میرے پاس جو پڑا، اس کو دیکھ لیں یا اپنے پرس، پرس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس میں کچھ چیزیں رکھیں تاکہ آپ سفر میں باہر نکلیں تو جو چیز ہو وہ ایک جگہ پہ آ جائے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ خیر جی اس وقت دینے والا نہیں تھا، اٹس اوکے، بیٹھے۔ اب سمجھ آ گئی نا، ایک پرس جو ہے بھئی وہ پرس کمفرٹیبل ہو، سافٹ ہو، لائٹ ویٹ ہو، کسی بھی رنگ کا جو آپ کو اچھا لگتا ہے لے لیں، نیلا لے لیں، پیلا لے لیں، لال لے لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لے لیجئے، لیکن اگر اس پر 2 لفظ لکھ دیے جائیں اور اس کی قیمت 10 یورو سے 100 یورو پہ ہو جائے، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا آپ برانڈڈ پرس لے سکتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے یا آپ کا مجھ سے، پین لے سکتے ہیں، خوش ہو جائیں، اس پہ سی کے لکھا ہو، اس پہ ایم کے لکھا ہو، اس پہ پانڈا لکھا ہو، پرندہ لکھا ہو، چیکی چیکی لکھا ہو، شولا لکھا ہو، جو دل کرتا ہے وہ، جو دل کرتا ہے، کیلوین کلین ہے، جو مرضی لکھو لکھے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے، وہ لکھیے۔ برانڈز پہننا، برانڈ کا پرس پکڑنا، برانڈز کی جوتی پہننا جائز ہے، نو پرابلم، بٹ اس کی کچھ شرائط، صرف موٹی موٹی باتیں۔ نمبر 1، رزق حلال سے کھائیں۔ آپ اس 25,000 کے پرس کے لیے اپنے ہسبینڈ کو مجبور نہ کریں کہ وہ رشوت لے، اور بیگم صاحبہ کے بوتیک کا بل دینا ہے تو لہٰذا آج انڈر دی ٹیبل کچھ کمائی آئے گی تو گھر جاؤں گا، رزق حلال ہو، آپ کا رزق حلال ہے، آپ اس پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ 25,000 کا پرس لے لیں، یا یوروز میں بات کر دوں، اب 100 کا 200 یورو کا پرس لے لیجئے، پہلی شرط لیکن یہ کہ جو پیسے ہیں وہ حلال کے، ٹھیک ہے، پہلی بات ہوگی۔ نمبر 2، اسراف نہ ہو۔ 2 دن پہلے آپ کو اسراف اور تبذیر کا فرق دیا، آج پھر دے دیتی ہوں۔ جائز حد میں خرچ کرنا، لیکن زیادہ خرچ کرنا، یعنی کھانے میں نمک ڈالنا تھا 1 چمچ، 6 ڈال دیے، ٹھیک ہے؟ اس کو تبذیر کہتے ہیں، بذرہ، بذر ایسے ہوتا ہے، یہ میرا ہاتھ دیکھیے، کسان جب بیج ڈالتا ہے نا زمین میں تو یوں ایسے پھیلاتا ہے، کبھی گندم لگاتے ہوئے، مکئی ڈالتے ہوئے دیکھنا، ایسے چھٹا مارتا، پنجابی میں کہتے ہیں بذرہ۔ اب وہ کوئی نالی میں گر گیا، کوئی مٹی میں چلا گیا، کوئی کسی درخت کی جڑ میں چلا گیا، اس کو تبذیر کہتے ہیں، یعنی جائز چیزوں پہ بے سوچے سمجھے خرچ کرنا۔ اپنے پرس کو ذہن میں لائیے، پرس میں نوٹ ہے، شاپنگ کر رہے ہیں آپ،
بغیر سوچے سمجھے ٹک 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 ٹک، اس کو کہتے ہیں تبذیر اور اسراف. 1 یورو بھی اسراف ہے اگر وہ غلط، حرام، ناجائز چیز پہ خرچ ہو رہا. اب یہ اسراف کیا ہے؟ آپ کی لمٹ اپنی ہے، میری اپنی ہے. ایک مرد کماتا ہی مہینے کا کئی 1000 یورو ہے، اس کی بیوی کتنے کا پرس لے سکتی ہے، کتنے کی جوتی لے سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے، وہ جانتا ہے. اور ایک بیچارہ سفید پوش ہے، یہ وہ جانتا ہے. تبذیر میں تو یہ بات ہے. اور اسراف میں آپ دیکھیے، میں پھر غلط نہ کہہ دوں، مجھے اصل میں ان چیزوں پہ بڑی بے مقصدیت لگتی ہے، اس لیے میں خود بھی فیل کرتی ہوں کہ میرے اندر درد ہے اس کا بہت، پتہ نہیں کیوں ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے وقت خاتم دائی بن جاتے ہیں، شاہ خرچ. اور جب ہمیں کوئی ذرا آخرت کے گھر پہ خرچ کرنا ہوتا ہے تو سوچوں میں پڑ جاتے ہیں. شاپنگ ہم کرتے ہیں بے سوچے سمجھے، اور اللہ کے رستے میں کسی کاز میں دینا ہو تو سوچوں میں پڑ. پہلے سارے دے لینا، پھر بتانا کیا رہ گیا وہ میں ہی دے دوں گا، اور دعا کیا کہ اللہ کرے پہلے سب سے پورا ہو جائے، مجھے دینا ہی نہ پڑے. صحابہ میں ہم نے فرق تھا. بات سمجھ گئے؟ تو اسراف کی حد میں اور آپ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. تیسری بات لکھیے، دکھلاوا نہ ہو. تو پھر پہننا کس لیے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میں نے کسی جگہ یہ کانسیپٹ کئی سال لگا کر کلیئر کیا. پڑھاتے کے دوران میں یہ کہتی تھی اب اچھا پہنی ہے، بٹ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. تو ساتھی مجھ سے کہتے تھے پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیے ابھی یہ جو 4 سٹیپس آپ کو دیے نا، اگر ان چاروں کو اگر آپ ایک لفظ میں ڈال دیں تو یہ دکھاوا ہے. آپ کا دل کرتا ہے، آپ کو ایک چیز اچھی لگتی ہے، آپ اس کو پہن کر، کھا کر، پی کر اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں. آپ دیکھیں اگر ہم سب یہاں آنے سے پہلے شاور نہ لیں، صاف ستھرے نہ ہوں، وہ لمبیں کھل رہی ہوں، بال بھی بکھرے ہوں، تو یہاں جمائیاں لے کے ایک ادھر بیٹھا تو ایک ادھر بیٹھا. اب آپ نے شاور لیا، اب شاور لیتے وقت اگر آپ نے کوئی اچھا سا سوپ لگا لیا جس کی ریفریشمنٹ سے آپ کو اچھا لگے تو آپ اپنے لیے کریں. کپڑے پہننے لگے، اب موسم کے مطابق اگر آپ نے گرمی کے لون کا جو صاف ستھرا نیا پرانا کپڑا پہن لیا، کیا اس سے یہاں آنے اور یہاں بیٹھنے کا فوکس بڑھتا ہے؟ بالکل بڑھتا ہے. میری نظر میں اچھا صاف ستھرا کپڑا پہن کر نیکی کا کام یا جائز جو ہمارے ڈے ٹو ڈے مباح کام ہے، اس میں یہ قسم کی شکر گزاری ہوتی ہے کہ اللہ ہم تیری دی ہوئی نعمتوں کو تیرے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیے، صرف کمپیریزن کے لیے بتانے لگے اور اس کو آپ اسراف اور تبذیر سے بھی دیکھ لیں. ایسی رفلی سپیکنگ، یہاں آپ رہتے ہیں، چلیں آپ یہاں کی مثال لیں جو جہاں بیٹھے ہیں، عام ایزی ویئر کامن ویئر سوٹ کتنے کا آتا ہے؟ اول تو آپ پاکستان سے ہی دیسی کپڑے ہی بنا کر پہنتے ہوں گے، لیکن بالفرض یہاں کی کوئی بچی اگر میری بات سننا چاہ رہی ہے اور سن رہی ہے تو گھر میں عام پہننے کے ڈریسز جس کو آپ کیجول کہہ سکتے ہیں، کوئی لڑکیوں کو میں نے دیکھا پجامے پہنتی ہیں، کوئی ٹی شرٹیں پہنتی ہیں، ایوریج وہ کتنے کا آ جاتا ہے؟ 10 سے 15 20 یورو کا بڑا اچھا سوٹ آ جاتا ہوگا. نہیں کتنے کا آتا ہے؟ 30 to 40 یوروز. اب آپ سوچئے لیا کہاں سے آپ نے 30-40 یوروز؟ آپ کہتے ہیں کیا ہے 30-40 یورو ہی ہے نا. ایک چیز جو میں نے خود کبھی نہیں چھوڑی آج تک، یہ 2022 ہے نا، تو 22 سال ہی ہو گئے ہیں مجھے بھی پاکستان سے نکلے ہوئے، باہر کی دنیا کے راہی بنے. ایک چیز کبھی نہیں چھوڑی، اپنی اصل کو نہیں بھولے. امریکہ میں جب گئے تھے، مجھے اب یاد نہیں ہے، کوئی جا کر دیکھ لے اتنے سال پہلے ڈالر کتنے کا تھا، میرا خیال ہے 60 روپے کا تھا. آج وہ شاید 220 200 سے اوپر ہو گیا. کوئی ایک، میں جب امریکہ میں گئی تو سبزی لینے جانا ہے
تو وہاں دھنیا دیکھو تو لوگ کہتے ہیں 50p، جہاں سینٹیاں کہتے ہیں وہاں پی کہتے ہیں. اگر تو میں کہتی تھی 50 نہیں، یہ 30 روپے ہے. $1 60 روپے کا، تو میں 30 روپے کا دھنیا لے لوں. سمجھے؟ اصل سے ضرب لگانی کبھی نہ چھوڑیں. آج بھی آپ کو بتاتی ہوں، جس وقت آپ کوئی سبزی، گروسری، جوتا، کپڑے خریدتے ہیں نا، ضرب 200 یورو میں ہو نا، مجھے ذہن میں آ رہا ہے، میں سوچ رہی ہوں قیمت کیا ہے. آج کل تو ہم ہر وقت قیمتیں دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کرنسیز کی. جب سے البرکہ کا پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے، اور اس وقت تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، آپ لوگوں کے پاس لنک موجود ہے، سیم لنک ہے آن لائن پہ، کوئی ساتھی دے بھی دیں. یہ آخری دنوں کی نیکی ہے. اب تو ہمارے پاس وہاں مسجد کا پروجیکٹ بھی آ گیا ماشاءاللہ. ادھر بھی ہے، جدھر جو لگائے گا اس کو سلیکٹ کر کے ڈال سکتا ہے. یقین کریں کہ آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں نا، اس سے زیادہ ہی مل جاتا ہے. تو بات سمجھیے، آپ کہتے ہیں 30 یورو کا ایک عام سوٹ ملتا ہے، 30 ضرب 200، 221 تک، 22 23 تو میرے ذہن میں ہے، 222 کر لیجئے، 220 ضرب 30 کتنے کا ہوا آپ کو پتا؟ ہزاروں میں بنا وہ سوٹ. اب میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ایسی بھوکے باتیں کریں، آپ کہیں کیا فضول باتیں آپ کر رہی ہیں. ورتھ تو دیکھیے. جب بھی کچھ لینے لگے اپنے اوپر، آپ پہلے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں، میری یہ اوقات ہے. یہ تو کامن آپ نے کہا بچوں، جب آپ 100 200 کا ایک ڈریس پہنتے ہیں، اور پھر شادی میں چلیں چھوڑیں ان کو یوروز کو، آپ پاکستان والوں کو پوچھتے ہیں، ایک جوڑا جو میں پہن رہی ہوں وہ کتنے کا؟ اس کو پہن کے کرنا کیا ہے؟ جو بات میں آپ کو بتانے لگی تھی نا کہ چلیے 5,000 روپے کا یہ کامن لون کا اچھا جوڑا آپ پہن رہے ہیں نا، تو نماز بھی پڑھ لیں گے، کمفرٹیبل فیل کریں گے، کوئی زیادہ دکھاوا بھی نہیں کریں گے. لیکن جس دن 50,000 کا جوڑا کم سے کم پہن کر آپ کزن کی شادی میں گئے، تو 10 گنا زیادہ مہنگا جوڑا تھا نا 5,000 سے. تو اس دن کیا کر کے آئے ہیں؟ ہمارا اصل مسئلہ یہ جی، سورت کینٹ پہ جب جائیں گے تو پھر دیکھیں گے لگ پتا جانا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ٹھیک ہے، تو دکھاوا نہ ہو. دیکھیے دکھاوے سے دل دکھتے ہیں. آپ کو دیکھ کر کوئی 2 لوگ خوش بھی ہوتے ہیں نا، تو 10 لوگ آپ کے خاندان کے ہوکا بھی بھرتے ہیں. اچھا ہمارا بھی کوئی نصیب جاگے تو ہم بھی پیرس چلے جائیں، ہمارا بھی ناروے کا ویزا لگ جائے. ان کو لگتا ہے کہ یہاں والے یعنی سب سے زیادہ نعمتوں میں، یہ نہیں پتا کہ ہمارے بچوں کے دماغوں پہ فتنے کتنے. اگلی شرط بڑی اہم ہے، پہن ہی لی ہے، پکڑ ہی لی ہے آپ نے برانڈ کا پرس، تو پہن کر دوسروں کو حقیر نہ جانیے. یہ 3rd کلاس لوگ، میں ان سے کہاں دیکھوں. اور اگلی شرط، پہن کر خود کو اعلیٰ نہ سمجھے. اور برانڈ کا اگر کبھی پہن لیا ہے نا، اگلی بھی شرط لکھیے، 7ویں یا 6ٹھی جو بھی آپ نمبر دے رہے ہیں، کبھی برانڈ کا بھی پہن لیں تو کبھی 200 روپے کا جوڑا بھی پہن لیں، جو ملے پہن لے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا درویشی کیا ہے، نہ ملے تو طمع نہ کر، رغبت بعد الکثیر، مل جائے تو جمع نہ کر، ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہ سے. اللہ کے نبی نے 1000 درم دینار کا جبہ بھی پہننا ہے، اور کبھی پیبند بھی لگے ہوئے پہننے. اصل یہ مسئلہ ہے. یہاں پھر میں آپ کو اس مائنڈ سیٹ پہ لے جاتی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہمارا سٹینڈرڈ سیٹ ہو جاتا ہے، میں اس سے ہلکی چیز پہن نہیں سکتی. آپ پاکستان گئے، آپ کی پھوپھو بچاری جس کے میاں کی ہو سکتا ہے تنخواہ 20 سے 25 ہزار تھی، اس کو پتا تھا کہ آپ پاکستان آ رہی ہیں. اور پھوپھو کا پیار بتانے والا نہیں ہوتا، بغیر بتائے پتا ہوتا. وہ آپ کو ایک جوڑا دیتی ہے، اور واللہ ہی اس نے ہو سکتا ہے وہ جوڑا آپ کو دینے کے لیے جو پیسے جمع کیے، اس کی وجہ سے وہ اپنے 2 لون کے جوڑے نہ بنائے اس سال، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہتی ہے میں نے اپنے لیے رکھا تھا تم سے لو، یہ مجھے فلان جگہ سے ملا، اچھا تھا، میں نے تمہارے لیے رکھ دیا.
لوگ دیکھتے تھے سوٹ دیے. میں نے اپنے کانوں سے یہ پچھلے 2-3 ٹرپس میں پاکستان میں سنا ہے. میں نام نہیں یہاں لینا چاہتی کسی کا بھی, اچھا برا تو سبھی اچھے ہی ہوتے ہیں, لیکن مقصد یہ اب جوڑا دینے سے پہلے اس برانڈ کا نام بولتے ہیں لوگ, وہ دیے. پہلے لوگ درجن کہتے تھے, اب اس کو برانڈ کہتے ہیں. کپڑے سینے والیوں کو پہلے لوگ درجن کہتے تھے, آج ان کے کوئی نام ہے. اچھا, اب آپ کو کوئی اسٹیمپ نہیں دکھی, کوئی لفافے پہ بھی نہیں لکھا, نہیں یہ تو میں نہیں پہنتی, خام خس لاؤں گی, یہ تو رنگ اتر جانے, میں لے کے بھی جاؤں گی, یہ فلاں ماسی کو دے دو. رشتوں کی قدر ختم ہو گئی. یعنی پہنے کبھی برانڈ پہنے, کبھی بالکل 100 روپے کا پہنے, اترے ہوئے پہنے, اپنے بہن بھائیوں کے, اپنی بہنوں کے, ماں کے, بھابھیوں کے اترے ہوئے کپڑے پہنے, واللہ ہی پہنے. یہ اب ادھر اتنا موضوع نہیں کھینچ سکتی میں, آکڑ بھی تو ختم کرے نا. کبھی آپ نے اچھے ہوٹل میں کھانا کھا لیا تو پھر اگلے دن گھر میں چٹنی گھوٹ کر کھانا کھائیے. آپ کے بچوں کو اگر آپ نے یہ ساتھ دے دی نا کہ یہ کراس لگا یا ایک رائٹ لگا بوٹ ہی پہننا ہے تم نے, دوسرا نہیں پہننا, خود سوار ہوگا. جو ہے کبھی اچھا پہن لے, کبھی نہیں, جو ہے پہن لے, جو نہیں. اور یقین کریں کہ اصل چیز کپڑا نہیں ہوتا. مان لیجئے سیم چیز اب 10 لوگوں کو پہننا ہے, 10 پہ 10 طرح سے جچے گی. کسی کی تو پتہ ہی نہیں لگتا, لوگوں کو منہ سے کہنا پڑتا ہے. وہ ہماری ایک دوست تھی نا, تب کی بات ہے جب کبھی ہم بھی جوان تھے کالج اسکول کے, تو وہ لڑکیوں میں یہ بڑا ہوتا ہے, تب زیادہ سے زیادہ کیا تھا, تب پلکنگ اور بلیچ. اچھا لڑکی کچھ کر کے آتی تھی تو اگلے دن سارے ہی پوچھتے تھے نا کیا کیا ہے, آج بڑی فریش لگ رہی ہے, آج ایسی ہے. تو وہ ایک ہماری دوست تھی نا, تو وہ بیچاری بھی جس نے کچھ کر آتی تھی تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا تھا. تو پھر وہ بے تکلفی میں بول کے کہنا, مجھے تو کر کے بھی خود بتانا پڑتا ہے کہ میں نے کل بلیچ کیا تھا. یہ لاڈ ہوتے ہیں یا دائیں ہوتی ہیں نا. تو اللہ نے آپ کو مجھے بہت کچھ دیا, کبھی بھی اپنے دماغ کو بڑا نہ سمجھیے. اور پھر وہی باتیں کہ اگر ایک نیا جوڑا ملتا ہے تو ایک صدقہ کرتے ہیں. یہ جو کثرت ہے نا الماریوں کے بند نہ ہونا, اس میں ایک اپنی جان سکھی کرنے والا اصول لے لیں, ایک آیا تو ایک جائے. الماری بڑی نہیں کرنی میں نے, اچھا پچھلا دینے کو دل نہیں کرتا, ہائے ابھی تو یہ میں نے پہننا ہی نہیں, کیونکہ اس کو سلانے کے لیے جو جہاد کیا ہوتا وہ بھی یاد ہے. یہ تو 1 سال سے آیا ہوا, میں نے تو ابھی پہننا ہی نہیں, میں صدقہ کیسے کر دوں. تو پھر آپ اگلا جوڑا روک لیں. دیکھیے یہ میرا خیال ہے سمر کورس میں ہم ایک ورکشاپ کریں اس پہ, پہننے اوڑھنے کا طریقہ لکھا بھی سکھا سکتی ہیں آپ کو. کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ 6 بسکٹ ہی ہوتے ہیں, وہ ایسے پیارے سجا کے پیش کرتی ہیں, میزبان اچھی بنتی ہیں, مہمان کو سمجھ آ جاتا ہے. اور کچھ ڈھیروں چیزیں ہوتی ہیں سرو ہی نہیں اچھا کرتی. یہ جو پہننا اوڑھنا ہے ایک سرونگ ہے. میں آپ سب کے سامنے یہاں بیٹھ کر کہہ سکتی ہوں, یورپ میں ہوں, آپ کے سامنے ہی ہوں, آپ لوگوں نے بھی کہا 20 یورو بھی کم ہے, 30 بھی ہیں. اگر میں یہاں اپنے لیے آپ کے کسی جگہ شاپنگ کروں نا, اپنا سوٹ اپنے لیے ذاتی, تو میرے پاس صرف اتنا بجٹ ہے. آپ باہر والوں کو چھوڑ دیں, آپ میرے ہاتھ سے گنیں. واللہ میں اس مسند پہ بیٹھ کر, اس جگہ پہ جہاں بیٹھ کر اللہ مجھے یہ دین دینے کی توفیق دے رہا ہے نا, میرے لیے اپنی ذات پہ لگانے کے لیے جو بہت بڑی بڑک ہوگی نا, وہ اتنی ہوگی. اس سے اوپر جاؤں گی تو میں 10 دفعہ سوچوں گی, نہیں کروں گی. اور ایک اور اصول بھی یاد رکھیں کہ چیز اتنے کی ہے اور آپ کو وہ اتنے میں مل جائے تو ٹھیک ہے. مہنگی چیز سستی مل جائے تو بہادری, یا پھر آپ نے ایک دفعہ پہن کر تو اس کو اور قیمتی کر دیا, تو آپ کی مرضی. الحمدللہ الحمدللہ آج سے 10 سال پہلے ہم یورپ میں آئے تھے, 2 سوٹ کیس لے کر آئے تھے. ایک میں یہی ماشاءاللہ جو آپ کا ادھر آپ لوگوں نے بھی نیا خریدا, آج بھی ناروے میں یہ ہے سیم یہی چیز. ایک میں یہ تھا, اور دوسرا نہیں آتا, صرف وہ ایک اور ایک یہ 2 کریں نا تو 23 kg بنتا ہے.
اور دوسرے میں جو چیزیں تھی. میں پورے یقین سے آپ کو ابھی بھی کہہ سکتی ہوں کہ آج بھی اگر ہم ناروے سے فار گڈ چلے جائیں نا باہر تو اتنا بھی نہیں ہونا. دو ہینڈ کیریز، 2 لگیج سے زیادہ نہیں. جو آتا جاتا وہ ادھر سے گیا ادھر گیا. 1 مہینے کے بعد چیز اپنے پاس ہوتی ہی کوئی نہیں ہے. جس کو دل لگ گیا جس پہ آگے وہ دیتی بھی نہیں ہو. جو چیز میں پہن لوں جو مجھے اچھی لگ جائے وہ میں کسی کو نہیں دیتی. اور جو کسی کی خوشی کے لیے پہننا 1 دفعہ پہنتی ہوں بس. اور ایسے پہنتی ہوں جیسے امانت ہے. اور پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں لینے والے. الحمدللہ. پیسے ڈالو اسکول میں تو لے لو. کیا کرنا ان چیزوں کو. امام علی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو کپڑا 1 دفعہ پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے. کسی نے پوچھا کیوں؟ حدیث کے امام تھے. اللہ کے نبی سے اتنا پیار تھا کہ مثلا مدینہ میں جاتے تو جوتا نہیں پہنتے تھے. محبت تھی. تو لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ تو ان کی جب آپ لائف ہسٹری پڑھتے کہتے کہ اس دور کے حساب سے ارد گرد کے علاقوں سے ان کے اسٹوڈنٹس آتے تھے، سوغات لے کر آتے تھے، کوئی تحفے میں کوئی چیز. ان کی خوشی کے لیے 1 دفعہ اس چیز کو استعمال کر کے صدقہ کرتے تھے. تو ایسے بندے کے اوپر کہاں زکوٰۃ اور کہاں خرچے. تو خلاصہ کرتے ہیں الحمدللہ ہم ایک کنارے پہ پہنچتے ہیں اس آیت کے ناطے سے. خلاصہ ہے اب ساری آیت کا. اس آیت کو ہم یہیں پورا کریں گے. الہاکم التکاثر کیا سیکھا؟ کثرت کی طلب اور غفلت. آج غفلت نہیں چاہیے. گہری نیند سوئے ہوئے. یقین کیجئے کہ جب آپ ان معنوں کو جان لیتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کے جینے کا انداز بدل جاتا ہے. آپ کی نمازیں پھر وہ نمازیں ہوتی ہیں جس میں دل لگتا ہے اور آپ کا عمل کا پہیہ گھومنا آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ عمل کے لیے پڑھتے ہیں. اس لیے نہیں پڑھتے کہ بس یہ ہے وہ ہے میں کیا کروں کیسے کروں. اور سجانا ہے نا تو ایمان کو سجائیے. سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں زینا، مزین کیا ہم نے ان کے دلوں کو ایمان کے ساتھ. جب نعمت تکاثر بنتی ہے نا تو پھر اس کے اندر کیا کچھ آ جاتا ہے. اس کو تو ہم آگے پڑھیں گے. سورۃ حدید کی آیت 20 لیجیے اینڈ پہ. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں. دیکھیے انما کا لفظ ہے نا، اس انما ہے ادھر کیونکہ بیچ میں آ رہا ہے کلمہ حسر. میں اس کی لفظی وضاحت میں نہیں جا رہی، صرف چیدہ لفظ انما الاعمال بالنیات کی کلمہ حسر. حسر پتہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے انکمپس، حصار باندھنا. اپنے اندر کسی چیز کو ایسے باندھ لیتا ہے کہ اس کے باہر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل نمبر 1، ایک دل لگی نمبر 2، اور ظاہری ٹیپٹا 3، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، اور 5واں اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. 5 چیزیں آپ اس آیت میں سے بعد میں ہائی لائٹ کریے گا. لائبن، ذرا سا اس آیت کی عربی کھولیے، ذرا پیچھے جائیں. لائب شروع والا سبق یاد کیجئے. لغون لائبن، کھیل تماشے، گھر گھر کھیلنا، گڈا گڈی، فزیکل گیمز کے لیے لائب آتا ہے. پھر لہون، ادھر تو لہو آ گیا نا، مقصد حیات ہی گم گیا. ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ لغویات، بیکار مشاغل. تو پہلی چیز یہ کھیل ہے، لہون دل کی چیزیں. پھر زینہ، پھر تفاخر بینکم، مفخرت آج پڑھا اپنے، وتکاثر فی الاموال والاولاد. اب اس کی مثال سنیے. کمثل غیث، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی
تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی۔ ہماری جوانیاں پکتی ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے یہ کبھی بھی مرجھائیں گے نہیں، لیکن ایک دم تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی۔ یہ 30، 40، 50 کی ایج، اور یہ جو بھوس بننے کی ایج ہے نا، یہ ارذل عمر ہے۔ کبھی اپنے گھر کے بزرگوں کو دیکھیں، سو رہے ہو نا تو ان کے چہرے کو دیکھیے گا، جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں نا تو آپ ان کی رنکلز کو دیکھیے گا، کبھی آپ نے بھی ایسے ہونا ہے۔ پہن لو تو سجے نہ، کھا لو تو ہضم نہ ہو، گھر بنا لو تو اوپر والے فلور میں نہیں جا سکتے، پھسا بن جاتا ہے، کوڑا بن کے جاتا ہے بندہ دنیا سے، آنکھوں کی چمک ختم، پلکیں گر جاتی ہیں، آپ کے گھٹنے جواب دے دیتے ہیں۔ ہم سب اس ورتھ لیس چیز کے لیے مر رہے، کھپ رہے اور رو رہے۔ اس کے لیے مجھے جاب کرنی ہے، اس کے لیے مجھے اپنی اون آزادی چاہیے، اس کے لیے کیریئر بنانا، اس کے لیے مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو، آج ہم اس مچھر کے پر سے بھی حقیر چیز کو پانے کے لیے مر مٹ رہے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ کھیتی پک جاتی ہے تو تم دیکھتے وہ زرد ہو گئی، پھر بس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ اور آخری جملہ کتنا خوبصورت ہے آیت کا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی چیز کے سوا کچھ نہیں، فیک۔ دیکھیں فیک آئی ڈی کیا ہوتی ہے، اصل نہیں ہوتی نا فیک آئی ڈی، سوچئے ذرا، دھوکا۔ جعلی لفظ کو لکھیے، کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ دنیا جعلی ہے، نکلی ہے، ریپلیکا ہے، اصل چیز آخرت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا دنیا کی نعمتیں زیادہ ہوں گی، ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی، دنیا میں کام بھی بڑھیں گے، اور آخرت میں جواب دہی بھی بہت ہوگی۔ ایسی ہے نا، کسی کا گھر 5 مرلے پہ ہے تو بل 5 مرلے کی بجلی کا آئے گا نا، تو گھر 10 مرلے کا ہو گیا تو بل 10 مرلے، اور جن کا 1 کنال کا گھر ہے تو وہاں کا بل 1 کنال کا ہوگا۔ جس دن آپ کو مجھے دنیا کی یہ حقیقت سمجھ آ گئی تو پھر ہم اس پہ نہیں روئیں گے۔ خلاصہ کرتے ہیں، تفسیر کے مین پوائنٹس ہم نے دیکھے۔ دنیا کی ہر چیز میں کثرت کی خواہش ہوتی ہے، دولت میں، شہرت میں، قوت میں، وسائل میں، مرتبے میں، اولاد میں، اور جب یہ فطری ہے، میں نے اس کو موو کرنا ہے۔ دیکھیے اسلام نفس کشی کی اجازت نہیں دیتا، ٹرانسفر کر دو۔ آپ کو 200 یورو کا ایک پرس اچھا لگا، اب فوراً ملٹیپلائی کریں گے کہ 100 یورو ہوا تو 22,000 روپیز ہوئے، 200 یورو 50,000 روپے بنیں گے۔ میں صحیح کر رہی ہوں غلط کر رہی ہوں صاحب؟ ایسے ہی ہے نا۔ اب میں نے 50,000 کا پرس جو پکڑ لیا، میری عزت میں کیا فرق پڑے گا؟ پھر میری جان پہ بنی رہے گی، گم نہ جائے، چوری نہ ہو جائے۔ اور آپ جائیے ایئرپورٹ پہ نیا سا پرس پکڑ کر، لوگوں نے کہا نا 50,000 کے پرس میں یقیناً 50 لاکھ تو ہونا ہی ہے، چور پیچھے لگ جاتے ہیں۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا ایئرپورٹوں پہ لوگ ٹک ٹک کرتے ایڑی والے جوتے پہن کے پرس پکڑ کر کیوں جاتے ہیں۔ یہ تھیلا کال، یہ جو آپ کے لیڈل کا بیگ میں نے رکھا ہوا، پرانا ہو جاتا ہے تو اسی کا ایک اور مل ہی جاتا ہے، خود بخود ہوتا ہے۔ کبھی آپ مجھے سفر میں باہر دیکھیے گا، پہچانیں گے بھی نہیں آپ، ماسیوں والا حال ہو لیا، نرم جوتا، اب اس کو سافٹ 8، 10، 12 سال سے لگائے میں، وہی خراب ہی نہیں ہوتے ماشاءاللہ۔ پرس اگر ہاتھ میں ہے بھی نا تو اس کو کئی چیزوں کے اندر پکڑ کے تھیلا جیسے گروسری کے بیگ میں رکھا ہوتا ہے۔ کیا ضرورت ہے شوئے مارنے کی؟ تو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیزیں آپ کو ہمیں سیلف پروجیکشن کا اتنا عادی کر دیتی ہیں کہ وہ سیلف انالیسس کی عادت ہی نہیں رہتی، خود اقتصابی سے غافل ہو جاتے ہیں ہم، اور بختات کا منطقی نتیجہ غفلت ہے۔
یہ جو کثرت ہے نا، ایکسیسونیس، یہ بہت ساری حقیقتوں سے ہمیں غافل کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، تفسیر بالحدیث لیجئے گا 7420، مطرف سے روایت ہے، انہوں نے سنا اپنے باپ سے، وہ کہتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا، دیکھیے لوہا نرم دیکھ کر نا تو پھر ہتھیار وار کرتے تھے اللہ کے نبی، یعنی جب لوگوں کے دل بالکل میلٹ ہوئے ہوتے ہیں نا تو پھر آخرت کی کوئی بات کرتے تھے۔ فرمایا آدمی کہتا ہے مال میرا، اور اے آدمی تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کیا، پہنا اور پرانا کیا، یا صدقہ دیا اور چھٹی کی۔ یقول العبد مالی مالی مالی، ساری زندگی میرا، یہ جو لفظ ہے مائی، میرا بیگ، میری کرسی، میرا کمرہ، کس نے میرے پر اس کو ہاتھ لگایا، کس نے میرا فون پکڑا؟ موت کے وقت کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ابن آدم کی حرص کی انتہا کیا ہے؟ ایک اور حدیث لیجئے، صحیح بخاری 6439، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہوں، یعنی بائی 1 get 1 فری بھی مل جائے نا تو بھی دوسری دینے کو دل نہیں کرتا، کہتے ہیں یہ خراب ہو جائے گی تو پھر یہ بھی میرے ہی پاس رہے۔ اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ تو آج ہم نے اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ۔ جب مردے کو قبر میں ڈالتے ہیں نا تو پھر تھوڑی سی مٹی گرتی ہے، جب وہ پھٹے ہٹاتے ہیں پھر منہ بند ہوگا۔ اور یہ قبر کیا ہے، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے پارٹ 2 میں ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے، پہلے اس کو پورا کر لیں۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک اور روایت لیجئے 1093، ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، یعنی مجھے یہ غم نہیں کہ میری امت بعد میں غریب ہو جائے گی، بلکہ مال و دولت کی کثرت کا ڈر ہے۔ Is it true؟ امیر ترین ملک مسلمانوں کے، امیر ترین شخصیات میں مسلمانوں کے نام ہے، اور ہمارے مسلمانوں کا پیسہ دکھتا بھی نہیں ہے، بہت ساروں کو پیسہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے۔ آپ ویسٹ میں اور اپنے ملکوں میں جا کر دیکھیں 99% لوگوں کے اپنے گھر ہیں وہاں، چاہے وہ کلی ہے، کوارٹر ہے، بنگلہ ہے، باہر کیا ہے 20 سال کے قرضے ہیں۔ وہاں گاڑی اپنی ہے، یہاں بینک کی گاڑی ہے چھوٹی چھوٹی قسطوں پہ، وہاں کے فون اپنے ہیں، یہاں کے فون سال سال کے کریڈٹس پہ، فیک ہے بس، اللہ معاف کرے۔ تو کیا فرمایا کہ مال و دولت کی کثرت کا ڈر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں نادانستہ طور پر غلطی کرنے کا ڈر نہیں، اس کو دل پہ لکھ کر اٹھیے گا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم انجانے میں غلطیاں کرو گے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ جس کو کہتے ہیں، بلکہ جان بوجھ کر گناہ کرنے کا ڈر ہے۔ اپنے زندگی کے ایک ایک لائف سٹائل پہ لکھ کر اس جملے کو دیکھیں کہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتے۔ یہ جو 1000 بندے کی لسٹ بنتی ہے، 500 لوگ اس میں سے چوز کیے جاتے ہیں، پھر کارڈ ڈالے جاتے ہیں، پھر آپ کو کارڈ ملتا ہے، پھر آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ نے وہاں کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا میں مصروف انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اسی کو ہی سیتا پروتا سنبھالتا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جمع معلم عددہ، گنتا ہی رہتا ہے۔ سورۃ عادیات زندگی رہی تو وہ بھی پڑھاؤں گی۔ کثرت کی طلب میں فقراء کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، درد نہیں رہتا غریبوں کا۔ اور اس کے اوپر ایک واقعہ ہے، سورۃ نون یا قلم دونوں ہی نام ہے اس کے، 17 آیت نمبر، اِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ہم نے ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔
اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے. یاد ہے واقعہ؟ باپ بڑا نیک تھا، جب باغ کا پھل آتا تو غریبوں کو بھی دیتا. باپ فوت ہو گیا، بیٹے تھے، فصل کاٹنے کا یا پھل توڑنے کا موقع آیا تو میٹنگ کی کہ یہ کیا بات ہے، جو اتنی محنت کی کمائی ہے تو اتنا تو وہ غریبوں کو دیتا تھا. چلو ایسا کرتے ہیں، ہم آدھی رات کو جا کے توڑ لاتے ہیں تاکہ فقیر آئے نا، صبح آئیں گے تو ہم توڑ چکے ہوں گے. دل کے ارادے غلط پلاننگ کرا کے یہاں سے اٹھے، تو جب وہاں گئے تو کیا ہوا؟ باغ ہی نہیں. کیا ہم تو راستہ بھول گئے ہیں. رات آگ کا بگولا آیا، اللہ نے سارا باغ جلا دیا. تو عمل کے نکات کے ساتھ اس آیت کو تحدیث نعمت کے ساتھ پورا کروں گی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس آیت کا کچھ نہ کچھ حصہ سمجھنے کی توفیق دی. عمل کی باتیں کیا کہ فضول کاموں سے پرہیز کرنا ہے، الہا سے، لغو سے. دوسری بات ہے دنیا کی حرص میں مبتلا نہیں ہونا، کیونکہ وہ آخرت سے غافل کر دیتی ہے. جو مل جائے شکر کیجیے، نہ ملے تو حرص نہ کیجیے. تیسری بات ہے کثیر نعمتوں کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ ملی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. دنیاوی اسباب کے پیچھے زیادہ بھاگنے سے انسان کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں اور آخرت میں بھی جواب دہی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے الہاکم التکاثر پہ غور و فکر کرنے والا بنا دے کہ اللہ نے جو کہا کہ لوگوں کو کثرت کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. تو الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. یہاں ہمارا پارٹ 1 پورا ہوا، جو اللہ نے کہلوایا تھا وہ پورا ہوا. آج ہم نے 7 دنوں میں اس پہلے پارٹ کو کیا. آپ کو لگا کہ کچھ زیادہ کیا یا کم کیا؟ وقت کے ساتھ ہے انشاءاللہ. ذی الحج کا جو یہ ریمائنڈرز کا سیشن ہے، کل اس کا لاسٹ ڈے، اور کل اس میں ہم لوگ عید، قربانی، عرفہ، اس کے لیے تیاری کریں گے. مطلب زیر حاصل کہہ لیجئے کہ انشاءاللہ ٹاک ہوگی اس کے بارے میں. اس کے بعد پھر ایک چھٹی، 9 ذی الحج کی چھٹی، عید کی چھٹیاں آ جائیں گی آپ سب جو یہاں بھی سن رہے ہیں. اور پھر 12 کو میرا ٹیوزڈے بنتا ہے، میں دیکھ لیتی ادھر ہی. جی آج ہے بدھ، آج کل آپ نے آنا ادھر انشاءاللہ، آن لائن کے اوپر بھی ساتھ ساتھ چلے گا. پھر اس کے بعد جمعہ، ہفتہ اور اتوار اور بھی عید، ٹرو، مرو، چرو، 4 دن خوب انجوائے کرائیں، گھر والوں کو خود بھی کریں. اس کے دوران کچھ خدمت چاہیے تو ہم کسی کو کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے تو وہ کر لے. 12 تاریخ سے انشاءاللہ ہم اس صورت کا پارٹ 2 شروع کریں گے. بچوں کا سمر کورس ہے، آپ لوگ آئیے، جو آپ نے کرنی ہے ادھر اناؤنسمنٹ کیجیے، فلائرز کھول کے دکھا دیجیے آن لائن پہ. یہ جو گیٹنگ کلوزر والا یہ ہمارا پیرس کا ہے، یہ صرف آن سائٹ ہوگا. جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہاں ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ لوگ بھی آئیں گے، بچے، بچیاں، لڑکے، باپ، سب کے لیے، ینگ لڑکوں سمیت آپ کے ینگ ہسبینڈز کے لیے بھی ارینج ہوگا انشاءاللہ. اس کی انفارمیشن ابھی یہ لوگ آپ کو دیتے ہیں. پھر ہمارا آن لائن کا سمر کورس بھی آ رہا ہے، وہ بھی دکھا دیجئے. اس میں اردو کی وجہ سے آپ کے بچوں کو اردو سکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ. میرے ساتھ کیا ہوگا ادھر، آپ لوگوں میں کویسچنز ہوں گے. آپ لوگ جیسے آ رہے تھے آتے رہیں، اوروں کو بھی بلائیے، ماؤں کو. آپ اپنی ان دوستوں کو جو جن کے بچے ہیں ان کو کہیے کہ اپنے بچوں کو سمر کورس میں ڈالیں، تو مائیں گھر کیوں جائیں، آپ ادھر ہوں گے. پھر جو ہمارا ٹین ایجرز کا گروپ ہوگا بچیوں کا، ہم ان کو ادھر یعنی ایک پیریڈ ان کا میرے ساتھ بھی ہوگا، یعنی ایک پورا اسکیجول ہوگا. بس آپ یہ 3 گھنٹے سمجھ لیں، جتنا بھی ٹائم دکھایا جا رہا ہے اس میں سب کے ساتھ رہیں گے. اور ہم اپنے آن لائن جو بھی ساتھی ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ پارٹ شیئر کریں گے. عرش سیریز جو چل رہی تھی وہ بھی ہم سب کچھ آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو اور کہیں سنی کو کمی بیشی کو درگزر کریں. یہ دن ہے نیکیوں کو بڑھانے کے، اس سے پہلے کہ یہ پورے ہو جائیں. کل سب کو لائیے، کل عید، اور آپ لوگ عید کی تیاری کر لیں. کل یہاں آپ پتہ نہیں کیا ان کو کیا کرا سکتے ہیں، یعنی جو آپ کے ذہن میں ہے اچھے طریقے سے اس کو یوز کیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. مائک لے لیجیے آن لائن سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم